بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نافرمان بیوی کے لیے وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں کسی جگہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی جیسے کوئی کسی پر لعنت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے یہ عرض کیا کہ فلانی عورت ہے جو اپنی سواری کی اونٹنی پر لعنت کر رہی ہے۔ وہ اونٹنی چلنے میں کمی کرتی ہوگی۔ اس عورت نے چلا کر کہہ دیا ہوگا، تجھے خدا کی مارا ہو، یعنی لعنت ہو، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوسنے اور لعنت کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے سامان کو اس کی اونٹنی پر سے اتار دو۔ یہ اونٹنی تو اس عورت کے نزدیک لعنت کے قابل ہے، پھر اس کو کام میں کیوں لاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح اور تنبیہ کے واسطے ایسا فرمایا کہ جس چیز کو کام میں لاتی ہے اس کو لعن طعن کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی عزت و آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں کچھ تکلیف دیتی ہے تو جنت میں جو حور اس شوہر کو ملے گی وہ کہتی ہے کہ خدا تجھے غارت کرے، وہ تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی تیرے پاس سے ہمارے پاس چلا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور اپنی مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کو اپنے شوہر کی خوب اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اسی اطاعت شعاری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنا طبعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارک میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد مبارک ہے، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر کھڑی ہو۔ لہذا مذکورہ عورت کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان شوہر کی اطاعت کرے اور جو کیفیت غیر اختیاری ہو اس کا اظہار نہ کرے، شوہر کو برا بھلا نہ کہے، اللہ سے بربادی طلب کرتی رہے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی طاقت کو مد نظر رکھ کر اس سے تعلق قائم کرے، اور اگر کوئی کیفیت بیوی کی اختیار میں نہیں ہے اس پر بیوی کا مواخذہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ بیوی کے دل میں اس کی محبت آ جائے، انشاءاللہ جلد ہی موافقت ہو جائے گی۔ ابن قداسہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اور اگر مرد اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ محسوس کرے، یعنی اس میں جلد ہی موافقت ہو جائے گی۔ ابن القداسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اگر مرد اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ محسوس کرے، یعنی اس میں نافرمانی کی علامات ظاہر ہوں، کہ وہ اپنے آپ کو خاوند کے سپرد نہ کرے اور اس سے استمتاع نہ کرنے دے، یا پھر اس کی بات کو تسلیم کرے لیکن بہت کوشش اور مجبور کرنے کے بعد، تو اس حالت میں خاوند اسے بعض و نصیحت کرے، وہ اس طرح کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکام یاد کلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاوند کے یہ حقوق رکھے ہیں، اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو اسے گناہ ہوگا اور اس کا حق
خرچہ ساقط ہو جائے گا۔ پھر خاوند کے لیے اسے بستر سے الگ کرنا اور اسے ہلکی سے مار کی سزا دینا بھی مباح ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو انہیں واعظ و نصیحت کرو، اور واعظ و نصیحت کے باوجود وہ نافرمانی اور سرکشی پر اصرار کریں اور خاوند کے ساتھ معاشرت کے لیے راضی نہ ہوں، تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں بستروں میں الگ کر کے چھوڑ دو۔ اور اگر وہ اس علیحدگی کے بعد بھی اپنی نافرمانی پر اصرار کریں تو پھر خاوند کے لیے مباح ہے کہ وہ بیوی کو ہلکی سی مار کی سزا دے جو اس سے زخمی نہ کرے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ توڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارنا دو۔ یہ ساری تفصیل سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ملاحظہ فرما لیں۔ اور اگر معاملہ اس طرح ہو کہ خاوند اور بیوی کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور معاملہ دشمنی تک چلا جائے تو پھر دونوں جانبوں میں سے ایک ایک عادل مسلمان اور آزاد شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ بہتر اور اولیٰ تو یہی ہے کہ دونوں ان کے خاندانوں میں سے ہوں اور خاوند اور بیوی کے رضامندی سے بھیجے جائیں، جو کہ ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر تو ان کے درمیان صلح بہتر سمجھتے ہوں تو صلح کروا کر انہیں اکٹھا کر دیں، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی علیحدگی ہی بہتر ہے تو پھر ان کے درمیان طلاق یا خلا یہ بھی فیصلہ کر کے علیحدگی کروا دیں، جو کریں گے اور وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے متعلق سورہ نساء آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اگر تمہیں خاوند اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آن بن کا خدشہ موجود ہو، ایک منصف مرد والوں کا اور ایک منصف عورت والوں کے گھر والوں سے مقرر کرو۔ اگر دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے زمانہ کے بعد میں پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گے اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی اور بالوں کے اندر مباف یا کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی جس میں بال بہت سے معلوم ہوں جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔